والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، توحید کے عنوان پر گفتگو یہاں ہو رہی ہے اور گفتگو کا سلسلہ آپ کے پیش نظر ہے، اور توحید کے سلسلے میں سب سے اہم بات خود انسانی فطرت ہے، قرآن کریم ہے، احادیث عامہ معصومین ہے، اور اس میں سر فہرست نہج البلاغہ۔ آپ حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نہایت توجہ سے میری باتیں سن رہے ہیں، جس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوتا ہے کہ بعد میں آ کر جو مومنین سوالات کر رہے ہیں تو ان سوالات سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ جو سوالات کل بعض محترم سننے والوں نے کیے وہ اس وقت تشریف لا چکے ہیں فرش اعضاء پر یا نہیں۔ اگر وہ نہیں آئے اور میں ان کے سوالات کا جواب دوں، ایک مختصر سے دورانیے میں مختصر سے وقت میں سوالات کا جواب دوں گا، یقیناً ورنہ گفتگو موضوع سے ہٹ جائے گی کہ خدا، رسول خدا، ائمہ اطہار، اہل بیت پنجتن، اور پھر ان کے بعد ان سلسلوں تک ہم تک پہنچانے والے علماء کرام ہیں۔ میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ آیت عصمت، آیت تطہیر نہ کسی قن کے مرجع تقلید کے لیے اتری ہے، نہ کسی نجف کے مرجع تقلید کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں اتری سوائے پنجتن اور 14 معصومین کے۔ تو اس سے یقیناً میرا مقصد علماء کی خدا نخواستہ توہین یا تحقیر نہیں تھی، اہل بیت کی توقیر تھی۔ اب ایک واقعہ میں عرض کروں چھوٹا سا۔ ابو ذر غفاری ایک دفعہ آئے سلمان فارسی کے پاس، دیکھا کہ سلمان فارسی موجود ہے، اور سلمان فارسی کے گھر میں چولہا بنا ہوا ہے۔ ایک اس زمانے میں مٹی کا چولہا بن جاتا تھا، اس میں انگیٹھی وغیرہ کوئلے یا لکڑی رکھ دی جاتی تھی، کھانا پتیلی پہ چڑھا ہوا ہے، پک رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ سلمان فارسی دیکھا کہ کوئلہ نہیں ہے، اس کے نیچے انگیٹھی کے اندر آگ نہیں جل رہی۔ سلمان فارسی نے اپنا پیر رکھا ہوا ہے پتیلی کے نیچے، اور پیر کی حرارت سے پتیلی میں جو کچھ ہے ابل رہا ہے۔ بعض جگہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ پتیلی ایک دفعہ ہاتھ لگا اور پتیلی لڑک کر گر گئی، لیکن اس میں جو موجود تھی چیزیں کھانے کی وہ گری نہیں۔ معمولی سا واقعہ تھا۔ ابو ذر غفاری ایک دفعہ پریشان ہوئے اور الٹے پیروں چلتے ہوئے آئے مولا کائنات کی خدمت میں اور کہا کہ مولا عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا یہ چلیے امیر المومنین کو لے کر آئے سلمان کے گھر میں، واقعہ بتایا تو مولا کائنات نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا: یا سلمان ارفق بہ، سلمان ابو ذر پر ذرا ہلکا ہاتھ رکھو۔ تو یہاں پر ابو ذر کی توہین مقصود نہیں ہے، سلمان کی عظمت کا بیان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے علم کے سامنے کسی کے علم کی کوئی حقیقت نہیں، امیر المومنین کی شجاعت اور علم کے سامنے، فرض کیجئے مثلاً ابو الفضل عباس ایک طفل مکتب ہے، ایک غلام خاص ہے امیر المومنین کے، تو
تو اس سے یہ مقصد نہیں کہ توہین کی جا رہی ہے تحقیر ابو الفضل عباس کی، اس سے توقیر امیر المومنین مقصود ہے کہ جب ابو الفضل عباس جیسی عظیم شخصیت ایک شاگرد ہے مکتب امیر المومنین کی، غلام خاص سے امیر المومنین ہے، تو خود آقا کا کیا حال ہوگا۔ اور دیکھیے کہ اب یہ یقیناً موضوع میں داخل بھی ہے، چیزیں موضوع سے باہر بھی ہے۔ سلمان ابو ذر مرتبہ کیا ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا رتبہ ہے۔ معصوم کو معصوم دفن کیا کرتا ہے۔ جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں احادیث کی روح سے کہ مدائن کا فاصلہ آج مدینے سے کئی گھنٹوں کا ہے، تقریباً 18 یا 20 گھنٹے لگتے ہیں۔ مدائن عراق میں ہے اور سعودی عرب میں، مدینہ ہے سعودی عرب میں۔ پورا آپ کو سعودی عرب کراس کر کے جانا پڑے گا، عراق میں کراس کر کے آپ کو شمال کی طرف جائیے، بغداد سے آگے مدائن ہے۔ اتنے دور جب جناب سلمان کا انتقال ہوا تو امیر المومنین باعجاز امامت سلمان کی نماز جنازہ، تکفین، تجہیز اور تدفین کے لیے پہنچے۔ لیکن ابو ذر غفاری جب انتقال ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کی صاحبزادی آ گئی تھی، رستے پر بیٹھ گئی تھی۔ ابو ذر غفاری نے وصیت کی تھی کہ دیکھو ایک قافلہ گزرے گا، اس قافلے کو بتانا۔ مرتبہ ابو ذر غفاری کا بھی بہت بلند ہے، مرنے سے پہلے سمجھ گیا ابو ذر غفاری کہ اصحاب امیر المومنین اور اصحاب رسول کا قافلہ گزرے گا، ان لوگوں سے کہنا کہ نبی کے صحابی ابو ذر کا انتقال ہو جائے، آ کر غسل دے دے۔ لیکن یہاں معصوم زندہ تھے، تاریخ میں نہیں ملتا کیا ہے، سلمان کے لیے گئے امیر المومنین۔ دیکھیے غدیر کی تخلیق کی ہے خود علی بن ابی طالب نے۔ اگر علی زمین پر نہ ہوتے تو جبرائیل بلغ ما انزل الیک من ربک لے کر نازل نہ ہوتے۔ وجود مقدس امیر المومنین باعث بنے ہیں کہ جبرائیل زمین پر نازل ہو حکم لے کر کہ خلافت و ولایت علی کا اعلان کرو۔ تو وجود سلمان فارسی اس بات کا باعث بنا کہ امیر المومنین کے وجود کو اٹھا کر مدینے سے مدائن لے آئے۔ امیر المومنین نے وہ خصوصیات دیکھی مدینے سے بیٹھ کر کہ مجھے جانا ہے تدفین کے لیے ابو ذر سلمان فارسی کی۔ تو اس سے توہین ابو ذر مقصود نہیں ہے بلکہ توقیر سلمان مقصود ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، 8ویں امام کی حدیث ہے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو عابد آئے گا قیامت میں۔ عابد کون؟ جس نے عبادتیں کی۔ اب یہاں مجموع میں اگر کسی صاحب کا نام عابد ہو تو لوگ اس کے اوپر نہ رکھ دیں، اس کو منطبق نہ کر دیں۔ یہ اکثر ہوتا ہے مجموع میں کہ صاحب مولانا نے کوئی مثال دی اور بیچارے کسی نوجوان پر لوگ دوستوں نے اس کے منطبق کر دیا کہ میں دیکھو مولانا نے تمہیں آج خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ تو منبر اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو یہاں سے آڑے ہاتھوں لیا جائے، آپ سب جناب سیدہ کے مہمان ہیں۔ جب عابد آئے گا، جب عابد آئے گا عبادت گزار کہ جو خود عبادتیں کرتا تھا، تو قیامت کے اندر آواز آئے گی۔ 8ویں امام فرماتے ہیں نعم الرجل انت، تو کتنا اچھا آدمی تھا، زندگی عبادت میں گزاری، واجبات کو انجام دیا، حرام چیزوں سے پرہیز کیا، کتنا اچھا آدمی تھا تو۔ نعم الرجل انت کنت ہمتک ذات نفسک، تیری ہمت، تیری تگ و دو، تیری کوشش، تیری ایفرٹس اپنی ذات کے لیے تھی۔ تو نے چاہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل ہو جائے، تو نے عبادتیں کی۔ کنتا ہمتوں کا ذات نفسک، تیری ہمت اپنی ذات تک محدود تھی۔ فتح الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن جب فقیہ آئے گا، لیکن جب وہ ہستی آئے گی قیامت میں کہ جس نے علوم آل محمد کو نشر کیا ہوگا، جس نے نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، قرآن کریم، احادیث اہل بیت کو نشر کیا ہوگا، جس نے لوگوں کو عقائد کی تعلیم دی ہوگی، جس نے لوگوں کو فقہ کی تعلیم دی ہوگی، جس نے لوگوں کو اصول دین اور فروع دین سکھایا ہوگا، جس نے لوگوں کو سکھایا ہوگا کہ تم کس طرح جنت میں جاؤ اور جہنم سے بچو، اس نے اپنے آپ کو بچایا، جہنم سے جنت میں داخلے کا سامان مہیا کیا۔ لیکن فقیہ وہ ہے کہ جو خود بھی بچے جہنم سے، لوگوں کو بھی بچائے۔ فقیہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو بھی اصول دین اور فروع دین سکھائے، نہج البلاغہ سے روشناس کرائے، صحیفہ سجادیہ سے روشناس کرائے، قرآن اور اہل بیت کے دروازے پر لائے۔ جب فقیہ آئے گا تو مولا فرماتے ہیں الا ان الفقیہ، مگر دیکھو جب فقیہ آئے گا
تو آواز آئے گی یا ایھا الکافل ایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، محمد آل محمد صلوات، اے آل محمد کی، بیٹا لگا دو نعرہ، تم نے آدھا نعرہ نہیں چھوڑا، جو بچے، کیونکہ ایک جگہ اللہم صلی، ایک جگہ یہ ہو گیا کسی بچے نے نعرہ لگایا، میں بیچ میں بول پڑا، میں نے کہا بھائی جس بچے نے نعرہ لگایا دوبارہ نعرہ لگا دے، کیونکہ بعد میں دوست ہوتے ہیں اپنے ہم عمر، تو وہی بات ہوتی ہے کہ آج مولانا نے بھائی بڑا برا حال کیا، تمہارا نعرہ نہیں لگانے دیا، تو بڑی سبکی ہوتی ہے بچوں کی، تو اس لیے بچے اگر نعرہ لگائے ان کے بیچ میں بول پڑے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ حضور بچوں سے کہیں جس بچے نے لگایا دوبارہ نعرہ لگا لے، بڑوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بڑے اتنا زیادہ طنز و مزاح کا نشانہ نہیں بنتے ہیں۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ یا ایھا الکافل لایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے۔ یتیم سے مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، اور ایک یتیم وہ ہے کہ جس کا امام وقت اس کے سامنے نہ ہو۔ ہم سب یتیم ہیں اس وقت، کیونکہ ہماری سرپرستی در حقیقت امام کے دست مبارک سے ہونی ہے۔ جب ہمارا امام موجود نہیں ہے تو ہم سب یتیم ہیں۔ تو جو ہماری سرپرستی کرے گا، جو ہمیں دین سکھا رہا ہے، جو احادیث اور قرآن سے نکال کر ہمیں دین کی باتیں سکھا رہا ہے، وہ ہے فقیہ۔ الا من الفقیہ، جب فقیہ آئے گا تو آواز آئے گی یا ایھا الکافل ایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کرنے والے اور ان کے ضعیف محبین کی اور چاہنے والوں کی سرپرستی کرنے والے، لضعفاء محبیہم و موالیہم، وہ کمزور لوگ کہ جنہیں اپنا عقیدہ نہیں پتا، جو حسین بن علی کو نہیں پہچانتے، جو علی بن ابی طالب کو نہیں پہچانتے، جو پنجتن کی شناخت نہیں رکھتے، اے شخص تو نے ان لوگوں کو پنجتن کی شناخت عطا کی۔ قف، رک جا، عجیب منزلت ہے۔ جس نے اپنی ذات تک اپنی کوششوں کو محدود رکھا، جب وہ میدان قیامت میں آیا تو اس سے کہا جا رہا فادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، اس سے کوئی خطاب نہیں دیا جا رہا۔ لیکن جب فقیہ آیا، آل محمد کے علوم کو پھیلانے والا آیا، تو اس سے کہا گیا کہ رک جا، خطاب عجیب ہے لیکن سزا دی جا رہی ہے۔ اس سے کہا گیا جنت میں جلدی سے چلا جا، اس سے کہا جا رہا ہے عجیب انداز سے خطابات دے کر، ٹائٹلز دے کر، یا ایھا الکافل ایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، ولضعفاء محبیہم و موالیہم، اور ان کے ضعیف العقیدہ لوگوں کو محبت کرنے والوں کو دین سکھانے والے۔ قف، رک جا، ٹائٹل بڑا اچھا ہے لیکن جنت میں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی۔ توجہ کر رہے ہیں اسلامی گرامی؟ وہ ٹائٹل کوئی نہیں تھا لیکن جلدی سے جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ ٹائٹل خطاب بڑا اچھا ہے لیکن جنت میں جانے نہیں دیا جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قف، رک جا، حتی تشفع لکل من اخذ منک او تعلم عنک، جنت میں نہ جا، رک جا، یہاں تک کہ اے فقیہ جب تک تو ان تمام لوگوں کی شفاعت نہ کر لے گا کہ جنہوں نے تجھ سے علم حاصل کیا یا کوئی بھی معرفت کی بات سیکھی، ہر اس شخص کا کہ جس نے تجھ سے معرفت کی کوئی بات سیکھی، علوم آل محمد کو اخذ کیا، جب تک تو ان تمام لوگوں کی شفاعت نہیں کرے گا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر حدیث میں فرمایا آٹھویں امام نے، یہاں تک کہ جنت میں جائے گا، شفاعت کرے گا یہ شخص فہامن و فہامن و فہامن و فہامن، آٹھویں امام کہتے ہیں فہامن فہامن فہامن، ہر فہام 1000 کے برابر ہوتا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے 10 دفعہ کہا فہامن و فہامن و فہامن، اور پھر مولا نے اگر کہہ دیتے تو میں یہ کہتا کہ 10,000 کی شفاعت کرے گا، لیکن مولا نے ایک اور بات کری، من اخذ عنہ ومن اخذ عمن اخذ عنہ ومن اخذ عمن اخذ عمن اخذ عنہ، یہاں تک کہ یہ ان تمام لوگوں کی شفاعت کروائے گا کہ جس نے اس سے کچھ علم سیکھا ہوگا، اور اس کی شفاعت کروائے گا کہ جس نے اس سے سیکھا ہوگا جسے اس نے سکھایا ہوگا، اور یہ پھر ان کی شفاعت کروائے گا کہ جس نے ان سے سیکھا ہوگا کہ جس نے اس سے سیکھا ہوگا کہ جس نے اس سے براہ راست سیکھا ہوگا۔ اور پھر آخری امام فرماتے ہیں فانظر الفرق، کم فرق بین المنزلتین، اے شخص راوی دیکھ دونوں کے رتبے میں کتنا فرق ہے۔
ان الفقی، پھر مولانا نے فرمایا فقی کون ہوتا ہے؟ فقی وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے اوپر افاض علی الناس خیرہ، جو لوگوں کو اپنی خیر سے سرفراز کرتا ہے، وانقذہم من اعدائہم، اور لوگوں کو ان کے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، وحصل لہم رضوان اللہ، اور اللہ کی رضوان، اللہ کی رضایت انہیں حاصل کر کے دیتا ہے، ووفر لہم نعم اللہ، اور ان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کو بھرپور انداز سے ان تک پہنچاتا ہے، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ تو میرا مقصد فقیہ کی توہین یا اہانت کرنا نہیں تھا، بات حق ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی فقیہ ہو، فقیر ہے در اہل بیت کا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے تو دیکھیے جہاں علماء کی ہمیں اہمیت کو واضح کرنا ہے وہاں علماء کی منزلت کو بھی روشناس کرانا ہے۔ کہیں کوئی میرا بچہ سننے والا، کم سن سننے والا یا کم سن سننے والی بچی یہ نہ سمجھے کہ کچھ بالشوں کا فاصلہ ہے امام معصوم اور فقہا کے درمیان، نہیں حضور، نور اور تاریکی کا تقابل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غیر معصوم فقیہ جب اپنے آپ کو متمسک اور متصل کر لیتا ہے اہل بیت سے تو اہل بیت کی نورانیت کو حاصل کر لیتا ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے مسئلہ جو کہا میں نے آپ کے سامنے، قف، رک جاؤ یہاں تک کہ تم ان تمام نئی شفاعت کرو گے۔ ایک صلوات دیجیے محمد عالم۔ بات ہو رہی تھی توحید پر، جب توحید پر بات آئے گی تو توحید سے پہلے، سب سے پہلے یعنی وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کل دعا صباح اور طویل دعا ہے، اس میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں جب امیر المومنین جہاں یہ کہہ رہے ہیں، شکریہ بیٹا، جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار میں نے تجھے تیری ذات سے پہچانا، وشعشع ضیاء الشمس بدور تعججہ، پروردگار تو نے سورج کو روشنائی اور اس کی شعاعیں عطا کی، اس کے شعلوں کو بھڑکایا اپنی نعمت کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے، تیری اگر ذات نہ ہوتی تو یہ سورج نہ چمکتا۔ اور پھر فرمایا جل عن ملامت کیفیاتہ وتنزہ عن مجانس مخلوقاتہ، کہ جس نے اپنے مخلوق کی کوئی صفت بھی اپنے اندر اس ذات کے اندر نہیں ہے اور وہ اپنے مخلوق کی صفات اور خصوصیات سے مبرہ ہے۔ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، اے وہ ذات کہ جس نے خود اپنی جانب رہنمائی فرمائی۔ یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی، اب توحید کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب توحید کی بات آئے گی تو ایک کارخانہ قدرت چل کیسے رہا ہے؟ پھر مولا فرماتے مولا کائنات اللہم، جب توحید کا مرکز خدا ہے تو پھر اب خدا جب مرکز ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مرکز سے شعاعیں کون کون سی نکلی۔ آپ توجہ ہے، جب مرکز ہوتا ہے پرکار رکھ کر دائرہ بناتے ہیں تو یہ دائرہ اس وقت تک سیدھا نہیں بن سکتا کہ جب تک ایک مرکز نہ ہو، تو دیکھنا پڑے گا کہ کائنات کی مرکزیت خدا کو حاصل ہے، لیکن یہ مرکزیت جو خدا کو حاصل ہے یہ مرکزیت جہاں پر پرکار کا ایک سرا رکھا گیا اور دوسرے سرے پر ایک دائرہ بنایا گیا تاکہ دائرہ صحیح رہے، دائرہ اپنے رستے سے نہ ہٹے، دائرے میں کجی نہ آئے، ٹیڑھا پن نہ آئے، یہ کس کی برکت سے ہوا؟ اب دیکھیے جیومیٹری تو میں نہیں پڑھا رہا لیکن ایک مثال سمجھ لیجیے گا، پرکار جہاں رکھی گئی اس کی نوک، وہ دائرہ تھا، ہے، رہے گا، لیکن ایک طاقت چاہیے، ایک وسیلہ چاہیے جو اس دائرے کے مرکز کو مرکز اور سینٹر بنا کر پھر گھمائے تاکہ دائرہ سیدھا بنے۔ ہے بات یا نہیں ہے؟ اسی بات کو امیر المومنین فرما رہے اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل والماسک من اسوابک بحبل الشرف الاطول والناصر الحسب فی ذروة الکاہل الاقبل والثابت القدم علی زحالیفها فی الزمن الاول، پروردگار اس دلیل اور رہنما پر اپنا درود بھیج، اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل، جو رات کی تاریکی میں تیرے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ فرما رہے خود پروردگار چاند اور سورج کو تو نے روشنی دی، مخلوقات کو تو نے خلق کیا، لیکن اب خود کہہ رہے پروردگار درود بھیج اس ہستی پر کہ جو گمراہی کی سیاہ رات میں تیرے بندوں کی رہنما ہے، یعنی ہدایت کا سرچشمہ ہے تو خدا کی ذات، توحید کا مرکز ہے خدا کی ذات، لیکن اس خدا نے بھی کسی ایسی ہستی کو بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر مولا کائنات صرف خدا پر گفتگو کر کے خاموش ہو جائے تو توحید کا درس نامکمل رہ جائے گا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مولا کائنات خدا پر گفتگو کرے لیکن اس شعاع پر گفتگو نہ کرے جو مرکز وجود خدا سے نکل کر آئی ہو؟
اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل اللیل، پروردگار اندھیری رات میں جو تیرا رہنما ہے تیرے بندوں کا اس پر درود بھیج. صلی علی الدلیل الیک فی اللیل اللیل والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول، اور پروردگار اس پر درود بھیج جو کائنات میں موجود تیرے اسباب کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں. یہ وہی امیر مومنین ہے جو یہ کہہ رہے ہیں پروردگار اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل اللیل. یہ وہی امیر مومنین ہے جو کہہ رہے ہیں اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلججہ واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ. پروردگار تیری ذات وہ ہے واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ. اس جملے پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی، ابھی یاد آیا مجھے کہ میں بھول کے آگے چلا گیا تھا. اللہ واتقن، پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس نے بڑا مضبوط بنایا ہے کس چیز کو؟ واتقن. اب یہ وہ لوگ کہ جو ذرا ہوا اور آسمانوں سے شغف اور تعلق رکھتے ہیں وہ سنے. واتقن صنع الفلک الدوار، پروردگار تو نے اس آسمان پر، اس آسمان کی خلقت کو بڑا محکم اور مضبوط اور مستحکم خلق کیا ہے. وہ آسمان اور وہ فلک کہ جو مسلسل چکر کاٹ رہا ہے. اس وقت کا انسان یہ نہیں سمجھتا تھا، اور اگر سمجھتا تھا بھی تو کم از کم مکے کے دیہات میں پلنے والا وہ علی بن ابی طالب کہ جس نے سوائے صحرا کی ریت کے، کوہ ابو قبیس کے اور طوفانی ہواؤں کے جھکڑ کے نخلستان میں کچھ نہ دیکھا، تو ایک دفعہ ذہن انسانی کو سوچنا چاہیے نا کہ وہ علی کہ جو سوائے محمد مصطفیٰ کی شاگردی کے اس نے کسی کی شاگردی کی ہی نہیں، اور محمد مصطفیٰ نے کسی کی شاگردی کی ہی نہیں، تو یہ علم علی بن ابی طالب کے پاس کیسے آیا کہ وہ یہ فرمائے علی بن ابی طالب کہ اللہم اتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ. اور یہ صرف نہیں کہا کہ گھومتے ہوئے چکر کاٹتے ہوئے فلک کو تو نے بڑا مستحکم مضبوط بنایا، بلکہ یہ کہا صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ. مقادیر تبرجہ کا معنی کیا ہے؟ تبرج نکلا برج سے. برج کہتے ہیں کہ سورج ہر اپنی منزل میں ہوتا ہے، چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، اپنے آربٹ اور ایکسس پر چاند گھومتا ہے جب تو اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے. پروردگار تو نے فلک کو، اس آسمان کو بڑا مضبوط بنایا. کہاں پر؟ اس کے ہر برج، ہر لمحہ سیڑھیوں پر جو یہ چاند اور سورج گھوم رہے ہیں، یہ جو کائنات گھوم، دیکھیے اس وقت انسان یہ نہیں سمجھتا تھا سولر سسٹم کیا ہے. آج گلیکسیز آئی ہیں، بلیک ہولز آئے. مولا کائنات فرمانے کہ پروردگار تو نے جو اس چادروں کو تنا ہے بنا ہے ہم پر آسمان کی، یہ چادر جو گھوم رہی ہے، جو صرف یہ نہیں فرمایا مولا نے کہ چادر گھوم رہی ہے، بلکہ یہ فرمایا اس چادر کے گھومنے کی ہر مقدار کو تو نے بڑا مضبوط بنایا. تو نے بڑا مضبوط بنایا. آج صاحب بحث ہو رہی کہ صاحب وہ پہلا دھماکہ کیا تھا جو خلق ہوا، جو آخری دھماکہ ہوگا وہ کیا ہوگا، تھیوری آف ایولیوشن کیا ہے. اب یہ دیکھیے میں اس پر یہاں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یقیناً اگر اس علم سے تعلق رکھنے والے حضرات بیٹھے ہوں گے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے کس علم پر کتنی گفتگو کی. دیکھیے ہم گم ہو کر رہ گئے، متوقف ہو گئے کہ مولا کائنات نے دروازے خیبر اکھاڑا تو کیسے اکھاڑا. یہ مسئلہ پرابلم نہیں کہ مولا کائنات نے دروازے خیبر اکھاڑا تو کیسے اکھاڑا. وہ تو آج کا ایک فزکس پڑھنے والا بچہ بھی وہ کام کر سکتا ہے. یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے بھائی ہر بات کی توضیح دینی پڑتی ہے کہ مولانا آج فزکس پڑھنے والے بچے سے مقایسہ کر بیٹھے مولا کائنات کا. یہ ہوتا ہے آج کل، یوٹیوب پہ آ گیا کوئی ٹکڑا، اب صاحب ایس ایم ایس چل چکے، مولانا ابو طالب پہ لعنت، سب کہہ رہے ہیں بے شمار، بغیر سوچے سمجھے کہ بھائی مولانا ابو طالب نے کیا کہا، یہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی، کیا ہوا، سلسلہ کیا ہے، کچھ نہیں پتا. اگر آپ یہ کریں گے کانٹیکسٹ سے نکال کر اقتباس اور ایکسٹریکٹ کو لیں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ لا الہ کفر ہے، کوئی پروردگار نہیں. شاعر کیا گیا، حقا کے بنا لا الہ حسین، یعنی امام حسین شرک کی بنیاد ہے توحید کی. لا الہ کا اگر آپ لفظی ترجمہ کیجئے تو لا الہ ہو جائے گی کیا، کوئی خدا نہیں ہے. تو کس ہر خدا کے انکار کی بنیاد ہے امام حسین. تو بھائی دیکھیے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے شاعر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جو اس زمانے تک رہتے ہیں، بعض معجزات ہمیشہ رہتے ہیں، اور بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جن کا عقل انسانی جواب نہیں دے پاتی. بھائی آج کا بچہ کہہ سکتا ہے کہ مولا کائنات نے کوئی لیور لگایا ہوگا. لیور کی بحث فزکس میں پڑھنے والے بچے جانتے ہیں. آرشمیدس نے کیا کہا تھا مجھے کھڑے ہونے کی جگہ دو، میں دنیا کو اٹھا کے پھینک دوں گا. کیوں کہا تھا اس نے؟ کیونکہ لیور کی بات تھی.
سب فلکرم سینٹر ہو, فورس اپلائی کرے, ویٹ کو ایک جگہ پہ رکھے, جھٹکا دے, کوئی بھی چیز اٹھ جائے گی. مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس مضبوطی ہونی چاہیے اور وہ سینٹر ہونا چاہیے کہ جہاں پر لیور ٹک سکے آ کر. یہ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ حضور یہ تو اس طرح سے تھا, وہ لیور آ گیا تھا مولا کائنات کے بارے میں. اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے مجھے بتائیے. ایک سمپل بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوا تھا, خود مولا کائنات نے کہا ہے ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل قلعتها بقوت رحمانیہ. میں نے دروازے خیبر کو اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھیڑا تھا بلکہ رحمانی طاقت سے اکھیڑا تھا. یہ مولا فرما چکے. لیکن آج کا کوئی بچہ کہہ دے آپ سے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے, اس واقعے کو مانتے, حدیث کو نہیں مانتے, وہ لیور آ گیا تھا کوئی, مولا نے ٹھک سے لگایا اور وہ گر پڑا دروازہ, پھر آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیے میں ایک ذرا گہرائی میں جا کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ایویڈنسز لانے پڑیں گے. لیکن اگر آپ ایک بچے سے کہیں گے بتاؤ یہ علی کہاں پیدا ہوا تھا, وہ کہتا ہے مکے میں. کہاں زندگی گزری؟ مدینے میں. شہادت کہاں ہوئی؟ کوفے میں. کیا اس وقت یونانی زبان میں جو علم تھا وہ موجود ہے؟ اس وقت لاطینی زبان میں جو علم تھا وہ موجود ہے. وہ علم مامون رشید کے زمانے میں ترجمہ ہوئی ہے, کتاب یونان کی فلسفہ آیا ہے اس وقت. اسی لیے آپ گفتگو کا انداز امام رضا چھٹے امام اور ساتویں امام کی گفتگو کا اسی لیے جو ساتویں اور آٹھویں امام نے گفتگو فرمائی ہے, چھٹے امام نے گفتگو فرمائی ہے, وہ بالکل مختلف ہے اس گفتگو سے جو سید الشہداء نے فرمائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی نگاہ امامت جانتی تھی کہ یونان کا علم ترجمہ ہو کر نہیں آیا. یہ جو شخص مجھ سے سوال کر رہا ہے یہ یونانی علم پڑھ کر آیا ہے, اس کے ذہن میں فلسفہ آ چکا ہے. اب ذرا گفتگو کا انداز مختلف کر دوں. میں نے حدیث عرض کی نا آپ کے سامنے آٹھویں امام کی اور چھٹے امام کی, کہ اگر تم کہو کہ خدا دو ہے تو تین ہوں گے, اور تین کہو گے تو پانچ ہوں گے, پانچ کہو گے تو وہ بڑھتے جائیں گے اور انفینٹی تک تعداد پہنچ جائے گی. یہ بات اگر مولا کائنات سمجھاتے تو اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے. خطبات جا کر دیکھیے آپ, خطبہ قاسیہ, خطبہ غرہ, توحید پر جو مولا کائنات نے خطبے دیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن اگر آپ کسی بچے سے یہ کہیں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ علی جو مکے کے دیہات میں پیدا ہوا تھا, جو کسی درسگاہ میں نہیں گیا تھا, جو محمد مصطفیٰ کے گھر میں پلا بڑا تھا, جس کا باپ ابو طالب تھا, کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, مکے کے لوگ زیادہ سے زیادہ آخری سفر کرتے تھے شام تک کا اور یمن تک کا, ہندوستان بھی نہیں آ سکے تھے یہ لوگ. تو یہاں پر کوئی درسگاہ نہیں تھی, کوئی ایس ایم ایس کا سلسلہ نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا. یہ کیسے علی بن ابی طالب نے کہا, یہ کس انداز سے کہا کہ وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِهِ, پروردگار تو نے فلک کو بنایا, ان آسمانوں کو بنایا, ان کے برجوں کو ہر منزل پر بڑا مضبوط بنایا, اور یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے. تو ہاں یہاں پر بچہ آپ کی بات سنے گا, کہے گا ہاں یہ ایک دلیل ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. اگر مولا کائنات نفسیات کے مسائل کی جانب اشارہ کرے, اگر امیر المومنین ایک ایسی گفتگو فرمائے کہ جسے آج کے تمام ماہرین معاشیات, ٹاؤن پلاننگ کے بڑے بڑے پروفیسر پی ایچ ڈیز بیٹھ کر اسے پیش نہ کر پائے 4 جملوں میں, تو پھر آپ کہیں گے یہ ہے علی بن ابی طالب. اس کا جواب لائیے. دروازے خیبر کا آپ جواب لے آئے, ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ صاحب لیور تھا اس سے اکھیڑ لیا تھا, لیکن اس کا کیا جواب دیں گے کہ علی بن ابی طالب نے 4 جملے. اب یہاں پر گفتگو آ گئی ہے تو مجھے اس حدیث کو پیش کرنے دیجیے. دیکھیے آج کی پرابلم کیا ہے, مغربی دنیا ہم سے آگے کیوں نکل گئی, کس وجہ سے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی وہاں ہے یا نہیں ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی تک وہ کیسے پہنچے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی تک وہ کیسے پہنچے؟ 1000 سال پہلے تک تو ابو سینا ہمارے یہاں تھے, فارابی ہمارے یہاں تھے, ابن الحسن ہمارے یہاں تھے, البیرونی ہمارے یہاں تھے, جابر بن حیان ہمارے یہاں تھے. اب یہ اور بات ہے کہ جابر بن حیان کے استادوں کی فہرست میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیمسٹری کیمیا کس سے سیکھا, تو نام ملے گا آپ کو عجیب ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. ابو بکر زکریا رازی جنہیں سلفیورک ایسڈ ڈسکور کیا, دریافت کیا, وہ کون تھے؟ مسلمان تھے. اسی طرح سے آپ جائیے حیات کے اندر خواجہ نصیر الدین توسی کون تھے؟ مسلمان تھے. لیکن یہ سلسلہ ایک دم سے پلٹا بگڑا اور تمام کا تمام علم مغربی دنیا میں ملنے لگا. سب سے پہلی آبزرویٹری جو مراغے میں بنائی خواجہ نصیر الدین توسی نے. اب صاحب مسلمانوں سے کہیے اگر آبزرویٹری کیا ہوتی ہے تو شاید بچوں کو پتہ بھی نہ ہو. بحث سے مثال دے رہا ہوں کہ یہ ہوتی کیا ہے. اب جائیے وہاں پر دیکھیے کہ مغرب میں کیا کام ہو رہا ہے, کتنا آگے نکل گئے. وجہ کیا ہے؟
سائنس ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی تک پہنچے کیسے؟ حضور جب بھی کوئی نظام حکومت اپنی اولین ترجیحات میں تعلیم کو بنیاد بناتا ہے ترقی ایسے ہی ہوتی ہے. اور ہمارے پاکستان، ہندوستان کی تو حالت پھر بھی بہتر ہے. اگرچہ پاکستانی کو برا لگ جائے، ہندوستانی خوش ہو جائیں گے، تو ہندوستان میں پھر بھی حالات بعض لحاظ سے بہتر ہے. تو دیکھیے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ علاقے کا بڑا اگر سردار کوئی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسکول نہ بنے. کیوں نہ بنے؟ کیونکہ اسکول بنے گا تو تعقل و تدبر کی راہیں کھلتی ہیں. جب تعقل تدبر کی راہیں کھلیں گی تو سب سے پہلا اعتراض گاؤں والوں کا اسی بڑے شخص پر ہوگا کہ آپ کا کردار کیسا ہے. اب سوچئے ذرا امیر المومنین کے بارے میں، رسول خدا کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ جو بانگ دہل یہ کہے افلا تتفکرون افلا تدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم مجھ سے سوال کرو آ کر. تو علی بن ابی طالب کی عظمت کی یہی ایک دلیل کافی ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں تمہیں سمجھاؤں گا. جس کی ذات میں کجی ہوگی، جس کی ذات میں عیب ہوگا، جہل کی حکمرانی ہوگی، وہ ہمیشہ ڈرے گا کہ سوال نہ کرے، کیونکہ سوال کے بعد میرے جہل کی قلعی کھل جائے گی. جس کی ذات میں صرف اور صرف نور علم مجسم ہوگا، اسے حسرت رہے گی اس بات کی سوال کرو تاکہ میں تمہیں علم دوں. اور مولا کائنات نے فرمایا دیکھو لقد کہیت ان جال فی ظنکم انی احب استماع الثناء والاطراح. دیکھو میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں یہ سمجھتے یہ ہو، اور مجھے بہت، اب ترجمہ کر رہا ہوں میں باریکی کے ساتھ کہ آپ تک اس چیز کو پہنچا سکوں، نظر بلاغہ ہے. لقد کہیت ان یکون یا ان جال فی ظنکم انی احب استماع الثناء والاطراح. مجھے بڑی گھن آتی ہے اس بات سے. امین المومنین فرما رہے اگر یہ ترجمہ صحیح ہو بچوں کے لیے تو اس کا لفظ میرے خیال سے، اگر غلط ترجمہ کر رہے ہیں تو کوئی صاحب تصحیح فرما دے، ڈسگسٹنگ شاید صحیح ترجمہ ہے اس کا، کہ مجھے بڑی گھن آتی ہے مولا کائنات فرما رہے اس بات سے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ علی اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں، علی جی حضوری کو پسند کرتے ہیں، علی کے آگے پیچھے گھومو علی کو بڑا پسند ہے. وَلَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ، اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں. توحید کو دیکھیے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں تو یہاں پر بھی حمد خدا بجا لا رہے الحمدللہ کہ میں ایسا نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ كَذَلِكَ، اور اگر میں ایسا ہوتا بھی لَتَرَكْتُهُ، تو میں اسے چھوڑ دیتا پروردگار کی عظمت کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ عظمت تعریف اسی کو زیب دیتی ہے. دیکھو اچھا بڑی خدا کی قسم، اس سے آپ امین المومنین کی شخصیت کا آئینہ سمجھیے. یہی جملے جو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے امین المومنین تھے کیا، ظاہراً اور باطناً خلیفہ. وہ انسان کہ جو اشارہ کرے تو سورج اپنی جگہ چھوڑ دے، وہ انسان جو اشارہ کرے تو جنت جہنم میں تبدیل ہو جائے. یہ وہی ہستی تھی. کون سا اسم اعظم تھا پروردگار کے پاس کہ جس نے نوح کو طوفان سے بچایا؟ کون سا اسم اعظم تھا کہ جس نے آپ کو گلزار بنایا؟ وہ کون سے کلمات تھے کہ جس نے آدم کی توبہ قبول کی؟ وہ کون سا اسم تھا کہ جس نے یونس کو زندہ و سلامت مچھلی کے پیٹ سے نکالا؟ بھائی کوئی اسم تھا نا یا نہیں تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار معبود تیری ذات ہے، پاک ہے تو، میں ظالمین میں سے ہوں. کچھ کلمات تھے نا، کچھ اسم تھے. یہی تو دعا سماعت میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک باسمک العظیم الأعظم العز الأجل الأكرم الذي اذا دعیت به على معالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال تجھ سے ہے لیکن اس اسم اعظم کے وسیلے سے کہ جسے جب آسمان پر پڑھا جائے تو آسمان کے تالے کھل جاتے ہو. بھائی وہ کون سا اسم ہے؟ کون سا اسم پروردگار کا؟ وہ کس کے پاس ہے؟ تو دیکھیے تاریخ میں ایک ہی آواز آتی ہے، میں پہلے یہ حدیث پڑھ چکا لیکن اس زاویے سے نہیں پڑھی تھی کہ واللہ ما عند اللہ اعظم خبر ولا اکبر آیت منی. خدا کی قسم پروردگار کی بارگاہ میں نہ مجھ سے بڑی کوئی آیت ہے نہ مجھ سے بڑی کوئی خبر ہے. اب کل میں کسی محترم سننے والے بھائی نے آ کر کہا کہ کسی نے کہا کہ خود امیر المومنین کی فضیلت یہ ہے کہ خدا مومن ہے، المومن، خدا کا نام ہے مومن، اور علی امیر المومنین ہے تو علی مومن پر بھی امیر ہے. دیکھیے اب
اب اگر جاہل، نادان، احمق، ان پڑھ آدمی ممبر سے کوئی بات کرے تو اس زیب نہیں دیتا ممبر کو کہ میں یہاں سے بیان کروں. ایک آدمی نے جہالت کی ترل میں آ کر کچھ کہہ دیا، نہج بلاغہ سے دور ہے، قرآن سے دور ہے. اب یہ کسی نے بھی کہا، کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ اہم آبرو امیر المومنین اہم ہے، اور امیر المومنین کے قدموں کی خاک کے لیے پوری بشریت اور انسانیت کو قربان کیا جا سکتا ہے. نہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کیونکہ میں نہیں جانتا کس نے کہا. جس نے بھی کہا یہ توحید پر حملہ ہے، محافظ توحید ہے امیر المومنین، حجاب الہی ہے امیر المومنین، توحید الہی کے امین ہے امیر المومنین. خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑی خبر میں ہوں، یعنی بارگاہ الہی کی تجلیوں میں سب سے بڑی تجلی ذات امیر المومنین ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس انداز سے بات کرے کہ امیر المومنین کو خدا سے بھی آگے بڑھا دے، تو اسے اپنے دماغ کا علاج کرانے سے پہلے قرآن اور نہج بلاغہ کا توجہ سے مطالعہ تو کرے. لقد کرو تو انجالا فی ظنکم، دیکھو مجھے بڑی گھن آتی ہے اس بات سے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ خیال کہیں کروٹیں نہ لینے لگے کہ علی اپنی بہت زیادہ تعریف کو پسند کرتے ہیں، چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں، تملق کو پسند کرتے ہیں. علی کی، مجھے یہ جملہ کہنے دیجیے، علی کی چمچا گیری کرو، علی کو بہت پسند ہے. وَلَسْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ، خدا کا شکر ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ كَذَلِكَ لَتَرَكْتُهُ ذَلِكَ، اگر میں ایسا ہوتا تو خدا کی عظمت کے پیش نظر اس کو بھی چھوڑ دیتا، کیونکہ لائق عظمت اسی کے ہے. دیکھو فَلَا تُتَكَلِّمُونِي، مجھ سے گفتگو نہ کرو اس انداز سے، بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، جس طرح جابر بادشاہوں سے گفتگو کی جاتی ہے میرے سامنے اس طرح سے گفتگو نہ کرو. وَلَا تُصَانِعُونِ بِالْمُخَالَطَةِ، اور میرے پاس آ کر چاپلوسانہ خوشامدانہ انداز سے بات مت کیا کرو. وَلَا تَظُنُّ بِي اسْتِثْقَالًا فِي حَقٍّ قِيلَ لِي، اور خبردار میرے بارے میں تم جو سمجھتے ہو. آج دنیا بات کرتی ہے ڈیموکریسی کی، ہائیڈ پارک بن گیا، جا کر بادشاہ کے سامنے بات کر دیجیے، وہاں مغربی دنیا میں پارلیمنٹ میں جا کے بات کیجیے، ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے، صدر کے سامنے امریکہ کے، وہ کچھ نہیں کہتے، آزادی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دیتے. حضور یہ علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے علی کے سامنے کون سا نمونہ عمل تھا کہ جہاں ڈیموکریسی دیکھ کر علی گفتگو کرتے کہہ رہے دیکھو فلا تتکلمونی، مجھ سے اس طرح سے گفتگو نہ کیا کرو، بما تکلموا بہ جبابرہ واہل البادرہ، جس طرح غصہ ور لوگوں کے سامنے تم بات کرتے ہو، کپکپاتے ہو، ڈرتے ہو، سوچتے ہو حضور قبلہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں اس طرح مجھ سے بات مت کیا کرو. ولا تخالطونی بالمصانع، میرے ساتھ لگی بندی رکھ کر آگے پیچھے دائیں بائیں ایک ذرا ماحول بنا کر گفتگو مت کیا کرو. ولا تظنوا بی استسقالا فی حق قیل لی، اور میرے بارے میں جو تم سمجھتے ہو، خدا کی قسم بہت بڑا دل اور ذہن چاہیے اس کے لیے، جو یہ سمجھ چکا ہے کہ جبرائیل اس کا شاگرد ہے، جب وہ یہ کہے کہ میرے بارے میں جو تم سمجھتے ہو، دیکھو میں کیا ہوں، میں جانتا ہوں میرا خدا، جو تم سمجھتے ہو میرے بارے میں، خبردار وہ بات کہتے ہوئے کبھی کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ مت کرنا. ہے کوئی ایسا؟ ہے آج دنیا کے تختے پر ایسا کوئی حکمران؟ دیکھیے کس انداز سے بات فرما رہے مولا. ولا تظنوا بی استسقالا فی حق قیل لی ولا لالتماس اذان منی لنفسی، اور اس طرح سے مت کرنا کہ تم گھبراؤ میرے سامنے تاکہ تم یہ سمجھو کہ علی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اس لیے علی سے گفتگو نہیں کر رہے ہو. نہیں، جو بات میرے سامنے تم سچ سمجھتے ہو کہہ دیا کرو. اور پھر مولا کائنات نے کہا کیوں؟ اب کوئی کہے کہ پھر ہم مولا کے فضائل کیوں گنواتے ہیں؟ نہیں، مولا نے خود جواب دے دیا، فلا تتکلمونی بما تکلم بہ الجبابرہ، جابر بادشاہوں کے انداز میں مجھ سے گفتگو مت کیا کرو. ولا تخالطونی بالمصانع، میرے ساتھ اس انداز سے گفتگو مت کیا کرو چمچا گیری کے انداز سے. میری مدح اگر تم کر رہے ہو تو میری خوشامد نہیں ہے، وہ تو تمہارے دل کی آواز ہے. تم اپنے دل کی آواز کے ذریعے بات کرو، یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں تم سے ولا تظنوا بی استسقالا فی حق قیل لی، میرے بارے میں سچ بات کہتے ہو مت گھبراؤ، سچ وہ ہے جو تمہارے دل کی آواز ہے. اگر علی کو سمجھتے ہو تو کرو مدح، قصیدہ خوانی کرو، وہ منع نہیں ہے. ظالم بادشاہ سمجھ کے مجھ سے گفتگو مت کرنا. اور پھر فرمایا مولا کائنات نے یا جابر تمام الدنیا باربعۃ، جابر ابن عبداللہ انصاری دیکھو دنیا کی بنیاد 4 چیزوں پر استوار ہے. اب آئے وہ لوگ جو ٹاؤن پلاننگ کے ماہر ہیں، اب آئے وہ لوگ جو معاشیات پڑھتے ہیں، سیاسیات پڑھتے ہیں. دیکھیے دنیا 2 چیزوں پر چل رہی ہے، ایک پیسہ اور ایک علم. ایک پیسہ اور ایک علم. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے
تو علم کو کھینچ کر لائیے, اچھی یونیورسٹیز بنائیے, ایفیلیشن کیجیے ان کے ساتھ, بڑی اچھی اچھی یونیورسٹیز کے ساتھ. آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی پیدا ہونے لگے گی. علم اور دولت, اور جب ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی تو پھر دولت آئے گی. اس دولت کو اگر آپ نے غلط چیزوں میں صرف کیا تو پھر ترقی رک جائے گی. مزید ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیے, ٹاؤن پلاننگ میں آگے بڑھیے, اچھی اچھی درسگاہیں کھولیے. تو دنیا کی ترقی کی بنیاد آپ جانتے دو چیزوں پر ہے, ایک علم, دوسرے دولت. جب دولت ہوگی تو آپ اچھے اچھے پروفیسرز بنوائیں گے دنیا سے, اچھی اچھی یونیورسٹیز بنوائیں گے, لیب اچھی بنے گی, کتاب خانے اچھے بنیں گے, اور اس میں تمام فیسلٹیز آپ جانتے ہیں اس سے بہتر ہو دیں گے. تو مولا قاعدہ فرماتے ہیں یا جابر تمام دنیا باربعۃ, دنیا کی بنیاد 4 چیزوں پر استوار ہے. اب ذرا سوچئے کہ یہ انسان علی بن ابی طالب, اس کے علم کی گہرائی کتنی زیادہ ہوگی جو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی بنیاد 4 چیزوں پر استوار ہے. ہے کوئی ماہر معاشیات و اقتصادیات, ہے کوئی ٹاؤن پلاننگ والا, ہے کوئی وزیر خزانہ, وزیر منصوبہ بندی کہ جو اس انداز سے کہے کہ دیکھیے 4 چیزوں پر دنیا کی بنیاد استوار ہے. اتنے مختصر الفاظ میں پوری دنیا کی قسمت کی داستان سنا دے کوئی ہے؟ تمام الدنیا باربعۃ, اے جابر دیکھو دنیا کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. عالم مستعمل علمہ, وہ عالم جو اپنے علم کو استعمال کرے, علم کو استعمال کرے. یہ بات مجھ جیسے کہ نہیں ہے سر کا امامہ مان کے بیٹھ جائے, علم کے مطابق عمل بھی کرو. اب چاہے وہ علم دین کا عالم ہو, چاہے فزکس کا, چاہے کیمسٹری کا, چاہے بزنس اکاؤنٹس, کسی بھی ایڈمنسٹریشن کسی بھی شعبے کا. قوام الدنیا باربعۃ, دنیا کی بنیاد 4 چیزوں پر استوار ہے. عالم مستعمل علمہ, وہ عالم کی جو اپنے علم کو استعمال کرے. وہ جاہل لا یستنکف ان یتعلم, اور وہ جاہل, آپ کہیں گے جاہل کی تعریف کیسے کر رہے ہیں, جاہل کی بنیاد کیسے پر دنیا کیسے استوار ہو سکتی ہے؟ جہل تو بری صفت ہے, جاہل پر دنیا کی بنیاد کیسے استوار؟ فرمانے دیکھو ہر جاہل کی بات نہیں کر رہا, وہ جاہل جو علم سیکھنے کے سلسلے میں تکبر کا مظاہرہ نہ کرے. یعنی جاہل کی بھی 2 قسمیں ہیں, وہ جاہل جو اکڑا رہے مجھے کچھ نہیں سیکھنا, مجھے سب آتا ہے, اور وہ جاہل جو ہمیشہ سیکھتا رہے. عالم مستعمل علمہ, وہ عالم جو اپنے علم کو استعمال کرے. وہ جاہل لا یستنکف ان یتعلم, وہ جاہل کہ جو علم سیکھنے سے نہ بھاگے. وہ جواد لا یبخل بمعروف, اور وہ پیسے والا کہ جو نیک کام کرنے کے سلسلے میں کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرے. وہ فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیاہ, اور وہ فقیر کہ جو اپنی دنیا کو آخرت کے چکر میں نہ بیچ دے. اب مجھے اس کی تشریح پیش کرنے دیجیے, بہت اہم حدیث ہے. ماہر پلانر وہ ہوتا ہے جو ضروریات کا اندازہ کرے کہ ضروریات کیا ہے. دیکھیے آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ایڈمنسٹریشن اور ایڈمنسٹریٹر کا کمال کہاں نظر آتا ہے؟ عام حالات میں نظر نہیں آتا. جب پینک پھیلتی ہے, جب تباہی اور بربادی پھیلتی ہے, تب نظر آتا ہے. شہر میں زلزلہ آئے گا جب پتہ لگے گا کہ میئر صاحب خوشامد اور چاپلوسی کر کے میئر بن گئے ہیں, یا انہیں اس بات کی اہلیت تھی کہ انہیں میئر بنایا جائے. پاکستان میں زلزلہ آیا تھا, آپ جانتے ہیں, دیکھ چکے ہیں, ہے نا. تو دیکھیے اگر کوئی پلانر ایسا ہو کہ ضرورت کو مد نظر رکھے اور کہے کہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, دولت کی ضرورت ہے, اور پھر پلان بنائے, علم اور دولت کے وجود کو نظر میں رکھے. بڑی توجہ کیجیے گا, ابھی امیر المومنین کا ہی صدقہ مانگ رہا ہوں آپ سے, آپ کی توجہات کا, کہ دیکھیے کیونکہ بات امیر المومنین کی, میں نہیں چاہتا کہ بات ضائع ہو جائے. اگر ایک پلانر پلان کر رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دولت بھی ہے ہمارے پاس, علم بھی ہے, اب پلاننگ بنائیے شہر کے لیے, ملک کے لیے, یہ سیدھی سی بات ہے. اور پلانر وہ بڑا ہوتا ہے کہ جو اشیاء کی فراہمی کے وقت, اویلیبل ہونے کے وقت پلاننگ بنائے, اور یہ بھی سوچے کہ اگر یہ چیزیں کل نہ ہو تب پلاننگ کیسے بناؤں گا. اگر آگ لگ جائے گی, میں جگہ کا میئر ہوں, اگر میرے علاقے میں آگ لگ جائے گی تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں پہنچ جائیں گی, لیکن میں سوچ کے بیٹھوں اپنے دفتر میں, اگر گاڑیوں کے ٹائر پنچر ہو جائیں اور گاڑیاں نہ پہنچ سکے تب کیا ہوگا. میں کہوں گا صاحب گڑھے کھودیے, ہر چوراہے پر 10-10, 20-20 میٹر کے بعد ہائیڈرنٹ نصب کر دیجیے. تو آپ کہیں بھائی میئر کتنا اچھا ہے یہاں کا, اس نے سوچا کہ گاڑیوں کے ذریعے بھی آگ بجھائی جائے, اور اگر گاڑیاں نہ آ سکے تو ہائیڈرنٹ کے ذریعے آگ بجھا دی جائے.
اچھا اگر ہائیڈرنٹ کام نہ کرے ہر بلڈنگ میں اسپرنکلر شاورز لگا دیجیے آپ کہ وہ آگ بجھائے. اچھا شاورز کام نہ کرے تو فائر ایکسٹنگوشر لگا دیجیے آپ. صحیح ہے. حادثاتی طور سے اترنے والی سیڑھیاں لگا دیجیے لفٹ کے ساتھ ساتھ. آپ کہیں گے حضور میئر بڑا اچھا ہے اس علاقے کا. آپ یہی کہیں گے نا کہ ہر چیز کے وجود اور عدم کو نظر میں رکھ کر منصوبہ بندی کی گئی ہے. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے. اب مولا کائنات کو دیکھیے, کہتے ہیں دیکھو ضرورت ہے دنیا کو علم اور دولت کی, تو مولا کائنات کے علم کا مظاہرہ دیکھیے آپ کہ جہاں یہ بتایا جب علم ہو تو کیا کرنا, وہاں یہ بھی بتلا دیا کہ جب جہل ہو اور علم نہ ہو تو کیا کرو. کہا کہ دیکھو عالم مستعمل علما, وہ عالم کی جو اپنے علم کو استعمال کرے. اچھا مولا یہ بتائیے اگر عالم نہ ہو ہم سب جاہل ہو جائیں, تو کہا اگر جاہل ہو جاؤ تو جاہل لا یستنکف یتعلم. اگر جاہل ہو تم سب کے سب تو دیکھو علم سیکھنے کے سلسلے میں کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرنا, تکبر کا مظاہرہ نہ کرنا. تو دیکھیے کتنا بڑا پلانر ہے علی بن ابی طالب کہ 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ اگر علم ہو تو یہ کرو, اگر جہل ہو تو یہ کرو. تو دیکھیے انسان کا خلاصہ یہی تو ہے, انسان یا عالم ہے یا جاہل ہے, تیسری صفت نہیں ہے. تو علی بن ابی طالب نے ایک جملے میں بنی نوع انسان کو قیامت تک کے لیے پیش آنے والی ضرورتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا. دوسرا مرتبہ ہے دولت کا, وہ جواد اللہ یبخل بمعروف ہے. اور اگر پیسے والے ہو تم تو دیکھو نیک کام کرنے میں کنجوسی مت کرنا. مولا پیسہ نہیں ہے اب کیا کرے, پیسہ نہیں ہے بھوکے ہو خبردار کسی دیوار کود کر گھر میں نہ جانا. وہ فقیر اگر ہو تو لا یبیع آخرتہ بدنیا ہو, خبردار اپنے فقر کی وجہ سے اپنی آخرت کو ٹھوکر مار کے دنیا کو نہ خرید لینا. تو دیکھیے اگر کوئی پیسے والا ہے اسے بھی بتا دیا کیا کرو, اگر کوئی غریب ہے اسے بھی بتا دیا کیا کرو. تو اب یہ بتائیے ذرا اس سے بڑھ کر ان کی مقدار اور معیار کیا ہوگا. بات گفتگو ہو رہی تھی ہماری شرک پر اور توحید پر, اور یہاں تک گفتگو آ گئی. تو دیکھیے شرک کے بارے میں فرمایا سورہ لقمان میں, تقریباً 9 منٹ ہے میرے پاس اور انشاءاللہ میں گفتگو کو ختم کر دوں گا. اور آپ حضرات تو عادت سے واقف ہو چکے ہیں, 5-6 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں, اس کے لیے میں آپ سے ہمیشہ معافی اور معذرت کا خواستگار ہوں. تو دیکھیے پروردگار عالم نے عجیب انداز سے کہا سورہ لقمان میں, جب حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا, شرک بڑا عظیم گناہ ہے. شکریہ. شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے. تو اب توحید پر گفتگو ہو رہی, توحید سے ہوتے ہوتے یہاں تک آئی, اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتا تھا میں کہ اگر انسان ان اسباب اور وسائل کا دامن تھام لے کہ جو خدا کی توحید کے امین اور امانت دار ہے, تو صرف آخرت نہیں سنورے گی, دنیا بھی سنور جائے گی. پلاننگ ایسی دی علی بن ابی طالب نے, بیٹا شرک نہ کرنا, شرک کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک نہ کرنا. شرک کیا ہے؟ اللہ تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک قرار مت دو. ان اللہ یا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو نہیں بخشے گا, شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اسے بخش دے گا. تو اس کا مطلب شرک نہیں کرنا چاہیے. موحد رہے انسان, توحید کی طرف آئے, موحد بنے, توحید پر چلے, توحید کے راستے پر چلے. پھر کس انداز سے گفتگو ہوئی سورہ بقرہ میں, من یشرک باللہ, جو اللہ کی بارگاہ میں شرک کرے گا, فکأنما, تو ایسا ہے, تخطفہ الطیر, کہ ایسا ہے کہ وہ اسے کوئی پرندہ اچک کر لے جائے. دیکھیے توحید, شرک ایک گھبراہٹ لاتا ہے انسان میں, شرک ایک پریشانی کا باعث بنتا ہے, شرک انسان کو قرار اور سکون نہیں دیتا. شرک ہمیشہ شرک کرنے والا دو دلی کا شکار رہتا ہے, اضطراب کا شکار رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی طاقت کو نہیں مانتا کہ جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں پوری دنیا کا نظام ہے. وہ ہمیشہ انہی دنیاوی نظاموں کو دیکھتا ہے, کبھی اس کے در پہ جا رہا ہے, کبھی اس کے در پہ جا رہا ہے, کبھی اس کے در پہ جا رہا ہے. کوششیں کرے لیکن دعا اسی سے مانگے, کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے. من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح. دیکھو جو شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جو آسمان سے گر پڑے. اب جو آسمان سے گر پڑے, آیت یہ نہیں کہہ رہی پیراشوٹ کے ساتھ گرے, بغیر پیراشوٹ کے گر پڑے آسمان سے. جب گرے گا آسمان سے
فتختفه الطیر، تو ایسا ہے کہ کوئی پرندہ اسے اچک کر لے جائے، اور تہوی به الريح فی مکان صحیح، یا اس سے تیز جھکر چلے اور کہیں دور جا کر پھینک دے۔ تصور کیجئے اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا۔ یہ پروردگار کیا قصہ سنانا چاہ رہا ہے، کیا مبالغہ کر رہا ہے، کیا ایگزیجریشن ہے؟ نہیں، شرک کرنے والے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ جو موحد ہوتا ہے وہ خدا کو بھی مانتا ہے، خدا کی توحید کے سلسلوں کو بھی مانتا ہے۔ اگر پریشانی گھبراہٹ ہوتی ہے تو اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر سید الشہداء سے توسل کرتا ہے، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ یہ حدیث قصہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ یہ جناب سیدہ سے توسل کرتا ہے، یہ سید الشہداء سے توسل کرتا ہے، یہ ابو الفضل عباس کا نام لیتا ہے، اس کو قرار آ جاتا ہے، کہتا ہے جو ہوگا ابو الفضل عباس کے صدقے میں بہتر ہی ہوگا۔ گھبراتا نہیں ہے وہ، لیکن وہ شرک کرتا ہے جو اسباب توحید سے متصل نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، بے یار و مددگار آسمان سے گر رہا ہے، زمین کو دیکھ رہا ہے۔ سوچیے دہشت کا عالم کیا ہوگا، خوف کا عالم کیا ہوگا، ڈر کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پر پروردگار رکا نہیں، بلکہ پروردگار نے فرمایا فتختفه الطیر، آسمان سے گرا، زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی پرندے نے اسے اچک لیا۔ اب پرندے کے بے رحم پنجوں میں ہے یہ وَتَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، اور ایسا ہے کہ جیسے ہوا میں تیز جھکر چلے، طوفانی جھکر چلے اور اسے کسی دور مقام پر پھینک کے آ جائے۔ یہ ہے شرک۔ کہا کہ حبیب دیکھو لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ حبیب دیکھو خدا کے علاوہ کسی ایسے کو نہ پکارنا کہ جو تمہیں نفع و نقصان نہ دے پائے۔ اگر تم نے یہ کیا تو تم ظالمین میں سے ہو۔ اس کا مطلب ہے پروردگار کی ذات بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ پروردگار کے علاوہ کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتا۔ اب اگر کوئی نفع و نقصان دے گا تو وہ پروردگار کی اجازت سے ہی دے گا، اور اگر کوئی کسی کے دروازے پر جائے اور حاجتیں لے کر آ جائے تو یہ وہی ہستی ہے کہ جن کے ذریعے پروردگار بشریت کو نفع و نقصان دے رہا ہے۔ دیکھو سمت پکارنے نفع نقصان نہ دے سکے۔ لا تدعو مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھ کر مت پکارنا۔ تو یہاں سے یہ بات تو سمجھ میں ہے کہ شرک نہیں کیا جا سکتا۔ شرک کرنے والے کی حالت مختلف ہو جاتی ہے۔ جب شرک انسان کرتا ہے تو پروردگار نے کہا دیکھو شرک کو میں نہیں بخشوں گا، میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ جو شرک کرے گا اس کی سزا یہ ہے۔ جو شرک دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ سمجھ کر مت پکارنا۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کوئی کسی کو اگر اللہ کے ساتھ اللہ سمجھ کر پکارے تو یہ شرک ہے۔ صرف کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ اگر صرف کسی کو پکارنا شرک ہوتا تو حضور میں اور آپ صبح سے شام تک، بلکہ دنیا کا ہر انسان جس مذہب کا بھی ہو، صبح سے شام تک شرک کرتا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو پکارتا ہے، کبھی باپ کو پکارتا ہے، کبھی ماں کو پکارتا ہے، کبھی بیوی کو پکارتا ہے، فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو۔ پکارنا شرک نہیں ہے۔ کسی کو خدا کے ساتھ خدا کے مرتبے پر رکھ کر پکارنا شرک ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں اعلان ہوا، دیکھو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ دیکھو صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب یہ فرمایا تو سورہ حج میں اس سے پہلے اعلان کیا، دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امین البیت الحرام یبتغون، دیکھو خبردار اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا، نہ حرام مہینے کی بے حرمتی کرنا، نہ اس جانور کی بے حرمتی کرنا کہ جو قربانی کے لیے لایا جا چکا ہے مکے میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار کی نگاہوں میں بہت سی چیزیں محترم ہیں۔ پھر بات آگے بڑھی سورہ مائدہ میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ دیکھو صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ جو حج کرتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کا طواف کرے، چکر کاٹے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور دیکھو جو نیک کام کرتا ہے خود سے اپنی مرضی سے برضا و رغبت خوشی سے نیک کام کرتا ہے تو خدا شاکر ہے اور علیم ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پروردگار نے کہا جو نیک کام کرتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پروردگار کہتا جو نیک کام کرتا ہے
پروردگار نیک کاموں کی جزا عطا کرتا ہے، لیکن پروردگار نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا تو کیا کہا کہ ان اللہ شاکر علیم، اللہ شاکر ہے اور علیم ہے۔ یعنی کیا مطلب شاکر اور علیم ہے؟ شاکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کرنے والا۔ علیم کسے کہتے ہیں؟ علم رکھنے والا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی معنی یہ ہے بھائی پروردگار قدیر بھی ہے، پروردگار رحیم بھی ہے، پروردگار کریم بھی ہے، پروردگار جلیل بھی ہے، پروردگار مومن بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے۔ سارے نام پروردگار کے ہیں۔ یہاں اس آیت میں شاکر اور علیم ہی کا ذکر کیوں کیا؟ سوال ہے نا، جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان لانے والوں تدبر کرو قرآن میں، سوچو یہ کیا ہوا قرآن میں، تو ہمیں بھی سوچنے کا حق ہے، حکم ہے اس کا کہ شاکر اور علیم کو ہی کیوں لایا پروردگار۔ پروردگار فرما چکا دیکھو صفا اور مروا دو پہاڑیاں ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو نیک کام کرے گا طواف کرے گا تو پروردگار شاکر بھی ہے اور علیم بھی۔ شاکر ہے شکر کرنے والا، علیم ہے علم رکھنے والا۔ یعنی پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا ہے، بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو ان بے جان پہاڑیوں کے چکر کاٹو جب ہمارے حکم کے مطابق، تو گھبرانا مت، یہ نیک کام ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے لہذا علیم ہے، اور کیونکہ تم نیک کام کر رہے ہو اس لیے خدا تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ تو یہ وجہ تھی شاکر و علیم کو لانے کی۔ تو میں پروردگار سے ایک بات پوچھوں گا، پروردگار عالم یہ بتا، یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ کس چیز کے پہاڑ ہیں؟ سونے کے، چاندی کے، کس دھات کے؟ ہیروں کے؟ یہ وہی پہاڑ ہیں مٹی کے جن پر ایک نبی کی ماں اور ایک نبی کی زوجہ نے چکر کاٹے تھے۔ پروردگار کو یہ پہاڑیاں اتنی پسند آئیں کہ حج اور عمرے کے لیے جاؤ تو ان کے چکر کاٹو، اور نہ صرف یہ کہ چکر کاٹو بلکہ خبردار یہ مت کہنا کہ شرک ہے، کاٹ رہے ہو تم چکر پہاڑیوں کے، لیکن کیونکہ حکم ہمارا ہے اس لیے ہم تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے اور تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا اب ذرا آئیے فتح مکہ پر۔ فتح مکہ پر جب آئے تو بتوں کو گرایا گیا۔ میں ہاتھوں میں جوڑ کے عرض کروں گا پروردگار یہ بت کسی کافر ملک کے بت تھے کیا؟ اسی مٹی کے تھے جو مکے کی مٹی تھی، اور یہ پہاڑیاں بھی اسی مکے کی ہیں۔ تو پروردگار کیا تیرا جھگڑا مٹی پتھر پانی گارے چونے سے ہے؟ اگر پروردگار کا جھگڑا مٹی پانی سے ہوتا تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ پروردگار کو مٹی پانی چونے کا مجموعہ برا نہیں لگتا۔ پروردگار نے کہا کہ دیکھو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو وہی خدا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ میرے حبیب دیکھو فلنولینک قبلۃ ترضاها وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، مسلمانوں جہاں بھی ہو نماز جب پڑھو تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ پروردگار خود ہی منع کر رہا ہے کہ بت پرستی نہ کرو، یہ مٹی کے بے جان بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور خود ہی مٹی کی جانب رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ خود ہی منع کر رہا ہے کہ اے محمد دیکھو جب مکے میں جاؤ تو بتوں کو گرا دو خانہ کعبہ کی چھت پر سے، یہ بت مٹی کے ہیں، کسی کو فائدہ نقصان نہیں دے سکتے۔ تو پروردگار جب کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، تو کیا تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا خانہ کعبہ کا مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ چھوڑے سے بت بھی رہیں گے خانہ کعبہ میں۔ تو پروردگار جب تو حکم دے رہا ہے عظیم بڑی دیو ہیکل پہاڑیوں کے گرد چکر کاٹو، تو یہ 6-7 فٹ کے بت ہیں، ان کو بھی رکھا رہیں گے خانہ کعبہ میں، تو پہاڑیوں کے گرد چکر کاٹنے کا حکم دے رہا ہے، یہ بت تیرا کیا بگاڑ دیں گے؟ توجہ ہے آپ کی عزیزان گرامی ہے نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کا مٹی پانی سے جھگڑا نہیں ہے، پروردگار کا جھگڑا ہے انسان کی نیتوں سے۔ تبھی کہا کہ شاکر علیم، دیکھو پہاڑیوں کا چکر کاٹتے وقت یہ مت سمجھنا کہ یہ بھی ایک طرح کی بت پرستی ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا حکم ہے، دین کی نشانی ہے، ہم نے حکم دیا ہے، تم ہمارے حکم کی اطاعت کے لیے جب ان پہاڑیوں کے چکر کاٹو گے تو ہم تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں، علیم ہیں، اور کیونکہ نیک کام ہے نہ صرف یہ کہ ہم علیم ہیں بلکہ تمہیں اس نیک کام کا شکریہ بھی دیں گے۔ والبدنا، اچھا یہ تو خانہ کعبہ تھا، والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور وہ حیوان کے جو جا رہا ہوتا ہے قربانی کے لیے اسے بھی ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، وہ بھی خدا کی نشانی ہے، وہ بھی خدا کے دین کی علامت ہے۔ تو اب یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ دیکھیے حضور
آپ محراب میں جائیے، حجر اسود کو بوسہ دیجئے، خانہ کعبہ کے پردوں کو بوسہ دیجئے یا کسی بت کو بوسہ دیجئے، پہلے طے یہ کیجئے کہ کس کے حکم سے انجام دے رہے ہیں۔ بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے خدا نے منع کیا، بتوں کی تعظیم سے منع کیا، جب منع کر دیا تو اب نیت جو بھی ہو یہ پروردگار کا حکم نہیں ہے۔ اتنا سا مٹی کا ڈھیر ہے بت، چاہے مورتی چھوٹی ہو چاہے بڑی، کیونکہ حکم خدا نہیں ہے، اس لیے اگر احترام سے چوما بھی تو گناہ کیا، شرک کیا۔ لیکن خانہ کعبہ دیو ہیکل چوکور عمارت، اگر اس کے دیوار کا بوسہ لیا تو پروردگار کو اس سے غرض نہیں کہ بڑی عمارت کتنی ہے، پروردگار کو اگر غرض ہے تو اس بات سے کہ آپ نے خدا کے حکم کی اطاعت میں بوسہ لیا۔ تو پروردگار کا جھگڑا مٹی سے نہیں ہے، پانی اور چونے سے نہیں ہے، پروردگار کا جھگڑا مٹی کی بنی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہے۔ اگر مٹی کی بنی ہوئی کسی چیز سے ہوتا تو سب سے پہلے پروردگار کا جھگڑا خانہ کعبہ سے ہوتا۔ پروردگار کا اگر جھگڑا ہے، اگر پروردگار نے منع کیا ہے تو وہ نیتوں کو دیکھ کر کیا ہے، اپنے حکم کو دیکھ کر کیا ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ تو نیتوں کا جھگڑا ہے، نیت ساری یہی ہے۔ اب دیکھیے اعزام گرامی، اب مجھے ایک بند پڑھنے دیے، مسائل کی طرف آ جاؤں پھر، کہ توحید کا سلسلہ جو ہے یہ کیا ہے، حسین بن علی کا احترام کیوں ہے، توحید بچائی ہے، قصر تجلیات ہے ویرا تیرے بغیر۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، جب پروردگار نے تجلی نازل کی اپنی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ غش کھا کے گر پڑے۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب سخنور علی آباد کے، کیا کہنے، قصر تجلیات ہے ویرا تیرے بغیر۔ اے حسین ابن علی، قصر تجلیات ہے ویرا تیرے بغیر، ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جاں تیرے بغیر، نامعتبر ہے عظمت انسان تیرے بغیر۔ اور یہ جو اب میں بند پڑھنے والا ہوں مصرع بیت، یہ وہی کہہ سکتا ہے جرت کے ساتھ، اس بیت کو کہنے کی ہمت ہی اسی میں ہو سکتی ہے کہ جس کے خون میں محبت حسین ابن علی ہو، جس کے خون میں محبت علی ابن ابی طالب ہو، جس نے توحید کو سیکھا ہو علی ابن ابی طالب سے۔ ہمہ سنا اس بیت کو کہنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے جو بیت پڑھنے والا ہوں۔ قصر تجلیات ہے ویرا تیرے بغیر، ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جاں تیرے بغیر، نامعتبر ہے عظمت انسان تیرے بغیر، گونگے کا ایک خواب ہے قرآن تیرے بغیر، گونگے کا ایک خواب ہے قرآن تیرے بغیر، لبھائے مہر بستائے حق کی زباں ہے تو، مصحف ہے ایک مینار جانب ازاں ہے تو۔ اور اسی لیے مرحلہ یہ تھا تو شہادت نے کہا تشنگی کو موجے یم نے مبارکباد دی، تشنگی کو موجے یم نے مبارکباد دی، خاکداں کو عرش اعظم نے مبارکباد دی، فاطمہ زہرا کو مریم نے مبارکباد دی، فاتح خیبر کو آدم نے مبارکباد دی، فتح کے نغمات نکلے زندگی کے ساتھ سے، قدسیوں کی سم دیکھا کبریان ناز سے۔ یہ قربانی سید الشہداء، یہ مرحلہ ہے، یہ انداز ہے۔ اور مصطفیٰ کی کشتی نازش کو کھینے کے لیے انبیاء آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ اور پھر جب یہ مرحلہ ہے تو پھر اگر توحید کی جنگ تھی، اگر توحید سے سرفراز ہوئے سید الشہداء تو توحید کے لیے آپ روتے کیوں ہیں؟ اب اس مسئلے کو حل کیا، اب مسائل کی طرف آؤ۔ گیر و دار کربلا پر اے شہید محترم، دیکھیے جوش کی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عقل اور جذبات کو ملا کر چلتے ہیں۔ گیر و دار کربلا پر اے شہید محترم، عقل نازاں ہے مگر جذبات کی آنکھیں ہیں نم، کیونکہ تیرے جذبہ نصرت میں ہے آہنگ غم، اس لیے آنسو چڑھاتے ہیں تیری بانی پہ ہم۔ عقل کا فرمان ہے لغزش نہ آئے پاؤں میں، عقل کا فرمان ہے لغزش نہ آئے پاؤں میں، جشن فتح کربلا ہو آنسوں کی چھاؤں میں۔ جشن فتح کربلا، یہ حسین کی فتح کا جشن ہے۔ اور کیا جشن حسین کی فتح کا کہ جب تک چچا عباس زندہ تھے بچی پانی کی فرمائش کرتی رہی، باپ سے پانی کی فرمائش کی، لیکن جب چچا اور باپ رخصت ہو گئے تو اللہ اکبر، اس 3-4 سالہ بچی کی توحید دیکھیے کہ پھر شکوہ حرف شکوہ زبان پر نہیں آیا۔
کون بچی؟ ایک دفعہ حسین زلجنہ پر سوار ہوئے، جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ دیکھا زلجنہ نے چلنے سے انکار کر دیا. کہا اسمے باوفا تجھے کیا ہوا؟ مقتل کے مطابق سید الشہداء زمین پر اترے، کربلا کی تپتی ریت پر اترے. اب جو دیکھا تو کہا دیکھا کہ 4 سالہ بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی. زمین پر بیٹھے اور اس بچی کو گود میں بٹھایا اپنی آغوش میں، سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی کا بوسہ بھی دیا ہوگا اور کہا کہ بیٹا دیکھو شاید پانی لے آئے. گئے بابا پانی لانے، پانی تو نہ لا سکے. ایک دفعہ جبریل کی آواز ضرور سنی بچی نے کہ حسین قتل ہو گئے. میں کہوں گا مولا یہ وہی بچی ہے نا کہ جسے رخصت کے وقت اپنے زانو پر آغوش میں بٹھایا تھا، دست شفقت سر پر پھیرا تھا. میں کہوں گا مولا حسین ذرا آئیے، وہی بچی جس کے لیے تپتی ریت پر بیٹھ گئے تھے، زلجنہ سے اتر چکے تھے، شام غریبوں کا اندھیرا ہے، وہی بچی ہے، دامن میں آگ لگی ہے، تماچوں سے رخسار سرخ ہے، ننھے ننھے کانوں سے خون بہ رہا ہے. 11 محرم کو قافلہ چلا، دربار عبید اللہ ابن زیاد میں آیا، دربار یزید میں پہنچا، دربار یزید میں طلبی ہوئی اور اس کے بعد دیکھا کہ عجیب اضطراب طاری ہے. آپ جانتے ہی ہوا کیا تھا، کس وجہ سے بچی بار بار پنجوں کے بل کھڑی ہو رہی تھی، کیونکہ ایک ہی رسی میں پھوپھیوں اور بہنوں کو بھی باندھا گیا تھا اور اس معصوم بچی کو بھی وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ دیکھو میری پھوپھیوں کا اور بہنوں کا قد مجھ سے بلند ہے، میں کیا کروں؟ اگر اپنے قد کے مطابق کھڑی ہوتی ہوں تو گلا گھٹتا ہے، اگر پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہوں تو نقاہت کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پاتی. بچی اپنے بابا سے بچھڑ چکی تھی عاشور کے دن. اب جو دیکھا تخت پر ظالم بیٹھا ہوا ہے، تخت میں سر حسین رکھا ہوا ہے، ظالم چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے، اللہ و لعب میں مشغول ہے. ایک دفعہ بچی نے گریہ کرنا شروع کیا، قید میں جانے کا حکم دیا گیا. زینب کو اس بچی سے بڑی محبت ہے، حسین کے بچوں سے زینب کو بڑی محبت ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب حسین جا رہے تھے رخصت کے لیے نا تو مولا نے فرمایا تھا بہن دیکھو اب ہم تم سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن دیکھو میرے بچوں کا خیال رکھنا، حسین کے یتیموں کی خبرگیری کرتی رہنا. زینب طرف جاتی تھی جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی حسین کے بچوں کو. بس ایک دفعہ قید خانہ نصیب ہوا، زندان کی تاریکی، مسلسل گریہ زاری کی جاتی تھی. ایک دفعہ زندان میں کوہرام برپا ہوا، سید سجاد اٹھے، جناب زینب اٹھی، مقاتل تاریخوں میں موجود ہے، آپ جانتے ہیں. بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی بابا میرے خواب میں آئے تھے، کہہ رہے کہ بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت ختم ہو گیا. جب یہ سننا تھا تو ایک دفعہ اہل حرم تڑپ گئے. بچی کو اتنے تماچے لگائے گئے تھے، کانوں سے خون بہ رہا تھا، پیراہن خون آلود تھا. بس ایک دفعہ بچی نے طلب کیا، ظالم نے پوچھا کیا ہوا؟ حسین کا سر قید خانے میں لایا گیا تاکہ بچی اپنے باپ کی زیارت کر لے. بچی نے باپ کے سر کو دیکھا اور ایک عجیب جملہ کہا، بابا یہ آپ کی داڑھی خون سے کیوں رنگین ہے؟ یہ آپ کے سروں میں خاک کیوں لگی ہے؟ ماتم کرتے کرتے بچی چپ ہو گئی. اہل حرم سمجھے کہ بچی کو تسلی آ گئی. اب جو جھنجھوڑ کے اٹھانا چاہا تو حسین کی 3 سالہ یتیم بچی اس دنیا سے جا چکی تھی. سید سجاد نے نہ جانے کس طرح تدفین کی. میں کہوں گا بی بی زینب ذرا کفن تو دے دیجئے. کچھ عجب نہیں بیوی یہ جواب دے کہ اے شخص چادریں نہیں ہے کفن کہاں سے ہو. بس ایک دفعہ قبر میں سید سجاد نے اتارا. میں کہوں گا مولا سید سجاد 2 واقعات ملتے ہیں کہ جب ایک معصوم نے کسی معصومہ کو اتارا. وہ مدینہ تھا جہاں علی معصوم تھے، فاطمہ معصومہ تھی. ایک معصوم نے دوسرے معصومہ کو اتارا. بڑا کٹھن منظر تھا. حسن حسین نے گریہ کیا لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا حسین وہ مدینہ تھا، آپ کی ماں معصومہ تھی، یہ 3 سالہ بچی بھی معصومہ ہے، لیکن مولا آپ کی مادر گرامی کے کانوں سے گوہر تو نہ چھینے گئے تھے، ارے تماچے تو نہ لگے تھے، صحرا کی تشنگی تو برداشت نہیں کی تھی، ارے بابا کا کٹا ہوا سر سامنے نہیں ہے.